आबनाए हुर्मज़ में फिर कशीदगी, अमरीकी और ईरानी फोर्सेस आमने सामने। आलमी गुजरगाह के एतराफ ईरानी अहदाफ पर नए हमले। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक एक फौजी मुकाम को निशाना बनाया गया। ईरान का जवाबी वार। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान के मुताबिक हमले में इस्तेमाल एयरबेस को निशाना बनाया गया। किसी भी जारहियत का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। आइंदा भी कार्रवाई हुई तो फैसला कुन जवाब देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। पाक सऊदी ताल्लुकात, दाखिली सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। फेडरल कांस्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बने 28 बरस बीत गए। चागी के पहाड़ों में होने वाले धमाकों की गूंज और अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारे सबको याद। भारतीय धमाकों के जवाब में पाकिस्तान का इकदाम तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। एक्स पैगाम में कहा, पाकिस्तान ने पहली मुस्लिम एटमी कुव्वत के तौर पर अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई। एटमी ताकत होने के बावजूद खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिले तारीफ है। ईद उल अजहा का दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी। कहीं ऊंट को नहर किया जा रहा है तो कहीं गायें, बैल, बकरे और दुम्बे अल्लाह की राह में कुर्बान। शहरी कुर्बानी के साथ गोश्त की तकसीम में मसरूफ। ईद पर मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी। मेहमानों के लिए लंच में क्या बनाना है, खवातीन ने तैयारी कर ली। हमने एक दिन में वेनेजुएला हासिल कर लिया। ईरान के साथ भी ऐसे ही पेश आ सकते थे मगर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मौका दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को एक बार फिर अजीम शख्सियात करार दे दिया। काबीना से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा, तेहरान मुआहदे के लिए बेताब है, हम उसकी पेशकश से मुतमईन नहीं। अभी तक डील फाइनल नहीं हुई। ईरान किसी भी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। अब या तो मुआहदा होगा या हमें अपना काम मुकम्मल करना पड़ेगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफजूदा यूरेनियम से दस्तबरदार होने पर भी तेहरान को रिलीफ नहीं मिलेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ईरान के साथ मुआहदे के हवाले से पेशरफ्त की तस्दीक। बोले, चंद घंटों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। डील ना हुई तो दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। आम की डील ईरानी कौम के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगी। वज़ीर आज़म पर उम्मीद। मियां शहबाज शरीफ से ईरानी सदर का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की 30 मिनट गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अनथक कोशिशें की। ब्रदर हमसाया मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहेगा। सदर मसूद पज़िश्कियान का अमन की कोशिशों पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब, कतर और तुर्की की काविशों को भी सराहा। मुफाहिमती याददाश्त का इब्तदाई मुसविदा ईरान को मिल गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक फ़िलहाल इस्लामाबाद मेमोरेंडम का फ्रेमवर्क हतमी नहीं। तेहरान किसी भी इक़दाम से पहले अमली और ठोस तस्दीक़ का ख्वाहिशमंद। मुआहदा तय पाने की सूरत में उसे सलामती कौंसिल से करारदाद की शक्ल में मंजूर किया जाएगा। तिजारती जहाज़ों की आमदरफ़्त की जंग से पहले वाली सतह पर बहाली भी शामिल। आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान और ओमान मुश्तरका तौर पर संभालेंगे। फ़ौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। अमरीका नाकाबंदी ख़त्म करके फ़ौजें पीछे हटा लेगा। व्हाइट हाउस की ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स की तरदीद। पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बने 28 बरस बीत गए। चागी के पहाड़ों में होने वाले धमाकों की गूंज और अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारे सबको याद। भारतीय धमाकों के जवाब में पाकिस्तान का इक़दाम तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब। आज यौम तकबीर पर दुनिया को बावर कराया जाएगा, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर था, है और हमेशा रहेगा। आज का दिन कौमी खुददारी, इत्तेहाद और दिफाए वतन के आज़म की अलामत है। वज़ीर आज़म का पैगाम। मियां शहबाज शरीफ का जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मियां नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर समर मुबारकमंद को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और तमाम सर्विसेज चीफ्स की कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 28 मई पाकिस्तान के एटमी क़ुव्वत बनने का तारीख़ी दिन।
پاکستان کی دفاعی صلاحیت قومی امانت اور امن و استحکام کی ضامن ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔ امن کی ڈیل ایرانی قوم کے وقار اور عزت نفس کے مطابق ہوگی۔ وزیر اعظم پر امید۔ میاں شہباز شریف سے ایرانی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی 30 منٹ گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں استحکام کے لیے انتھک کوششیں کیں۔ برادر ہمسایہ ممالک کی حیثیت سے پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ صدر مسعود پزشکیان کا امن کی کوششوں پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر۔ سعودی عرب، قطر اور ترکی کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم کا کویتی ولی عہد اور ملیشین وزیر اعظم سے بھی الگ الگ رابطہ، خطے کی صورتحال پر بات چیت، عید کی مبارکباد بھی دی۔ ایران معاہدے کے لیے بےتاب، ہم اس کی پیشکش سے مطمئن نہیں، ابھی تک ڈیل فائنل نہیں ہوئی۔ تہران کسی بھی قیمت پر ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ اب یہاں تو معاہدہ ہوگا یا ہمیں اپنا کام مکمل کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا ایران کی دوسرے درجے تک کی لیڈرشپ ختم کر دی۔ وہ سمجھتا ہے مڈ ٹرم الیکشن کی وجہ سے جنگ ختم کر دوں گا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ سعودی عرب، قطر اور دیگر ممالک پر ابراہم ایکارڈ میں شمولیت کے لیے زور۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا افزودہ یورینیم سے دستبردار ہونے پر بھی ایران کو ریلیف نہیں ملے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی تہران کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے پیش رفت کی تصدیق، بولے چند گھنٹوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی، ڈیل نہ ہوئی تو دیگر آپشن موجود ہیں۔ مفاہمتی یادداشت کا ابتدائی مسودہ ایران کو مل گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فی الحال اسلام آباد میمورنڈم کا فریم ورک حتمی نہیں۔ تہران کسی بھی اقدام سے پہلے عملی اور ٹھوس تصدیق کا خواہش مند۔ معاہدہ طے پا جانے کی صورت میں اسے سلامتی کونسل سے قرارداد کی شکل میں منظور کیا جائے گا۔ تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کی جنگ سے پہلے والی سطح پر بحالی بھی شامل۔ آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران اور عمان مشترکہ طور پر سنبھالیں گے۔ فوجی جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امریکہ ناکہ بندی ختم کر کے فوجیں پیچھے ہٹا لے گا۔ وائٹ ہاؤس کی ایرانی میڈیا کی رپورٹس کی تردید۔ جنگ میں ناکام دشمن معاشی حالات بگاڑنے کے در پہ، اب اقتصادی جنگ ہی اصل معرکہ ہے، جہاں بھی ایران ہی جیتے گا۔ صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر نے کہا صرف کاغذ معاہدے کی ضمانت نہیں، آبن ہرمز اصل ضامن ہے۔ کمانڈر پاسداران انقلاب محمد اکبر زادہ بولے امریکہ کے ساتھ لڑائی کا امکان کم، اگر دوبارہ جنگ ہوئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کے جنوبی علاقوں کو دشمن کا قبرستان بنا دیں گے۔ عید الاضحیٰ کا آج دوسرا روز سنت ابراہیمی کی پیروی جاری رہے گی۔ پہلے روز نماز کی ادائیگی کے بعد جانوروں کی قربانی، خوابوں کا دور بھی خوب چلا، چٹ پٹے پکوان، دوست یار بھی مہمان، رات گئے باربیکیو اور چائے کا دور، آئس کریم پر بھی ہاتھ صاف، ٹیم سما بھی اہل اسلام کی خوشیوں میں شریک۔ سپہ سالار جوانوں کے ساتھ فیلڈ مارشل کے اگلے مورچوں پر عید۔ سید عاصم منیر کا جوب کا دورہ، وطن کی حفاظت کا فرض نبھاتے اہلکاروں سے ملے، بلند حوصلے اور دہشت گردی کے خلاف عزم کی تعریف، کہا کوئٹہ میں دہشت گردی کرنے والے قوم کے حوصلے پست کرنا چاہتے تھے، افواج پاکستان اور عوام کا عزم غیر متزلزل رہا، امن دشمنوں اور ان کے سہولت کاروں کا ہر سطح پر تعاقب جاری رہے گا۔ وزیر اعظم کا صدر مملکت آصف علی زرداری، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان، پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کو ٹیلی فون، چاروں صوبائی گورنرز، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ سے بھی رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ میاں شہباز شریف کا سروسز چیفز کو بھی ٹیلی فون، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو عید کی مبارکباد دی۔ مشرق وسطی سمیت دنیا کے کئی ممالک میں عید الاضحیٰ، مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روح پرور اجتماعات، امت مسلمہ کی خوشحالی، استحکام اور خطے میں جاری تنازعات کے خاتمے کی دعائیں۔ قبلہ اول میں اسرائیلی پابندیوں کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں نے عید کی نماز پڑھی۔ یو اے ای، قطر اور ترکی سمیت دیگر مسلم ممالک میں بھی بڑے اجتماعات۔ امریکہ اور یورپ میں بھی عید الاضحیٰ جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ غزہ کی عوام نے کھنڈر بنی عمارتوں کے درمیان نماز ادا کی، شہداء کی قبروں پر حاضری۔
بھارت میں عید پر بھی مسلمانوں پر زندگی تنگ، قربانی کرنا اور جانور رکھنا مشکل۔ ممبئی میں سوسائٹی میں بکرے رکھنے پر تنازع، ہندو انتہا پسندوں نے شور مچا دیا، سیاسی نمائندے بھی کود پڑے، صورتحال کشیدہ۔ بھارتی فوج کی مقبوضہ وادی میں بھی صفاقیت، نماز عید کے اجتماعات پر پابندی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فوج نے تاریخی جامع مسجد سری نگر اور عیدگاہ کو تالے لگا دیے۔ حریت رہنما میر وائز عمر فاروق گھر میں نظر بند۔ 28ویں ترمیم کا مسودہ کسی کا اس کا ڈرافٹ کوئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کی لیڈرشپ سے شیئر نہیں ہوا، نہ کوئی ترمیم ہے سامنے آئی، نہ کسی صوبوں کی بات ہوئی ہے، نہ کسی شہر کو الگ کرنے کی بات ہوئی ہے، نہ NFC کو ریوائز کرنے کی بات ہے۔ 28ویں ترمیم دیکھی، نہ کسی نے اس پر ہم سے کچھ پوچھا، کوئی مسودہ ہے، نہ ہی شہر کو الگ کرنے کی کوئی بات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی 7 میں گفتگو، کہا ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے پر وفاق سے مل کر فیصلہ کیا جائے گا۔ وسائل کی کمی سے ترقیاتی اسکیمیں خطرے میں پڑ گئیں، کوشش ہے کہ بجٹ میں غریب پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کسی مذاکراتی عمل کی کڑی نہیں، بیرسٹر گوہر نے واضح کر دیا۔ بنیر میں عید نماز کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا ایسی ملاقاتیں اور فون پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، حساس معاملے پر قیاس سرائیوں سے گریز کیا جائے۔ چیئرمین PTI کی پارٹی میں فارورڈ بلاک کی ترتیب۔ نئے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے اور پینشنرز کو کیسے ریلیف دیا جائے، مہنگائی کے پیش نظر مختلف تجاویز تیار۔ تنخواہوں میں اضافہ IMF اور وفاقی کابینہ کی منظوری سے مشروط، مختلف الاؤنسز بھی بڑھائے جا سکتے ہیں۔ ہمارے خرچوں پہ PhD کرایا گیا، سوڈو انٹلیکچوئل بن کے لمبی تحریریں لکھتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو BLA سے زیادہ خطرناک ہیں، کہ جو آپ کے اندر صفوں میں بیٹھ کے اس وائلنس کو انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ جوڑ کے اس کو ریشنلائز کر دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا چمن پھاٹک کا دورہ، دھماکے کی جگہ کا معائنہ، کہا دہشت گرد ہماری صفوں میں موجود، ہمارے خرچے پر PhD کرنے والے امن دشمنوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بلوچستان کو توڑنے کی سازشیں کرنے والے ناکام ہوں گے۔ حماس نے عسکری ونگ کے کمانڈر کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج نے عسکری کمانڈر کو غزہ میں نشانہ بنایا تھا۔ صہیونی فورسز کی جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان پر بمباری، 100 سے زائد مقامات نشانہ، 24 گھنٹے میں 33 شہری شہید۔